الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر ڈھیروں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع الوداع رمضان ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کی آمد، رمضان کی خوشیاں ہم سے دور ہونے والی ہیں، تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا معتکف اور کیا غیر معتکف سبھی ماہ رمضان کی برکتیں لوٹتے ہیں؟ ماہ رمضان سے محبت کے اظہار کا ہر ایک کو اپنا انداز ہوتا ہے۔ رخصت کے ایام قریب آنے پر بالخصوص معتکفین یعنی اعتکاف کرنے والے عاشقان رسول رمضان کا دل غم رمضان میں ڈوبنے لگتا ہے۔ قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، کلف ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع آہ رمضان۔ دل کو یہ غم کھانے لگتا ہے کہ محترم ماہ عنقریب ہم سے الوداع ہونے والا ہے، یعنی رخصت ہونے والا ہے۔ افسوس مسجد کے اس پرکیف اور روح پر مدنی ماحول سے نکل کر ایک بار پھر ہم دنیا کے جھنجھٹوں میں پھنسنے والے ہیں۔ اب جلد ہی ہمیں غفلت بھرے بازاروں میں دوبارہ جانا پڑے گا۔ ہائے، ہم بہت جلد اعتکاف کی برکتوں سے دور اور رمضان المبارک کی رحمتوں بری فضاؤں سے جدا ہونے جانے والے ہیں۔ اسی طرح کے سوچوں کے سبب عاشقان رمضان کے دل میں غم رمضان سے بھر جاتے ہیں۔ تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا۔ اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ غفلت میں گزارے ہوئے ایام رمضان کا خوب صدمہ ہوتا ہے۔ اپنی عبادتوں کی سستیاں یاد آتی ہیں، دل پر ایک خوف چھا جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہماری کوتاہیوں کے سبب ہمارا پیارا پیارا رب عز و جل ہم سے ناراض ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بے پائیاں رحمتوں پر ٹکٹکی بھی لگی ہوتی ہے۔ خوف و رجا یعنی ڈر اور امید کی ملی جلی کیفیات ہوتی ہیں۔ کبھی رحمتوں کی امید پر دل کے مرجھائی ہوئی کلی کھل اٹھتی اور کبھی رخ پر بشاشت یعنی چہرے پر تازگی کے آثار نمایاں ہوتی ہے۔ کبھی خوف خدا کا غلبہ ہوتا ہے تو دل غم میں ڈوب جاتا ہے، چہرے پر اداسی چھا جاتی ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہوں، نظر چند اشک کر رہا ہوں، کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہوں، نظر چند اشک کر رہا ہوں، بس یہی ہے میرا کل اثاثہ، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ عاشقان رمضان اور عاشقان رسول کو یہ احساس بالخصوص تڑپا کر رکھ دیتا ہے کہ رمضان المبارک نے اگرچہ آئندہ سال پھر ضرور تشریف لانا ہے، مگر جانے نہ جانے کہ ہم زندہ ہوں گے یا نہ ہوں گے۔ جب گزر جائیں گے ماہ گیارہ تیری آمد کا پھر شور ہوگا، جب گزر جائیں گے ماہ گیارہ پھر تیری آمد کا شور ہوگا، کیا میری زندگی کا بھروسہ، الوداع الوداع آہ رمضان۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، پہلے کے لوگ رمضان المبارک سے قبل 6 مہینے رمضان شریف کو پانے کی اور رمضان المبارک کے بعد 6 مہینے عبادات رمضان کی قبولیت کی دعا کیا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کے آخری دنوں یا لمحوں میں ماہ رمضان سے محبت کی وجہ سے کوئی عاشقان رمضان رنجیدہ ہو جائے، غم رمضان میں روئے، ماہ رمضان غفلت میں گزار دینے کے صدمے سے آنسو بہائے، تو یہ بھی ایک نہایت عمدہ عمل ہے اور اچھی نیت پر یقیناً وہ ثواب کا حقدار ہوگا۔ بے شک رمضان المبارک میں بے شمار گناہ بخشے جاتے ہیں، مگر ہم نہیں جانتے کہ ہمارے پیارے رب نے ہمارے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہوگا۔ کیا ہمیں جنت میں دینے کا فیصلہ کر لیا ہوگا یا ہمیں جہنم میں اللہ معاف فرمائے کہ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہوگا۔ جو غافل مسلمان ماہ رمضان میں مغفرت سے محروم رہے اور بہت زیادہ محروم رہے، جیسا کہ ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ بھی ہے، راغم الانف رجل دخل علیہ رمضان ثم نسلخ قبل ان یغفر لہ، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس پر ماہ رمضان آئے پھر اس کی بخشش سے پہلے گزر جائے۔ میں ہائے جیب چراتا ہی رہا اب رب کی عبادت سے،
میں ہائے جی چراتا ہی رہا رب کی عبادت سے، گزارا غفلتوں میں سارا رمضان یا رسول اللہ۔ میں سوتا رہ گیا غفلت کے چادر تان کر افسوس، میں سوتا رہ گیا غفلت کی چادر تان کر افسوس، خدا را میری بخشش کا ہو سامان یا رسول اللہ۔ آج سے تقریباً 625 سال پہلے گزرے ہوئے قاہرہ مصر کے بزرگ اور مکہ مکرمہ کے مقیم مبلغ اسلام سیدنا شیخ شعیب حرفیش فرماتے ہیں، اے لوگو تم ماہ رمضان کی جدائی میں غمگین ہو جاؤ، کیونکہ ایسا موسم ہے جس میں بارش رحمت اور دعاؤں کی قبولیت کی سعادت پاتے ہیں۔ جانے فدا تجھ پر نانا حسنین، جانے فدا تجھ پر نانا حسنین، قلب ہے امزدہ اور بے چین، دل پر صدمہ بڑھا جا رہا ہے، دل پر صدمہ بڑھا جا رہا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا جا رہا ہے۔ سیدنا شیخ شعیب حرفیش فرماتے ہیں، میرے بھائیوں، ماہ رمضان کے روزوں اور راتوں کے قیام یعنی راتوں کی عبادت میں کیوں رغبت نہ کی جائے، اس مبارک مہینے پر کیوں حسرت نہ کی جائے جس میں بندے کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس بابرکت مہینے کی جدائی پر کیوں نہ رویا جائے جس کے تشریف لے جانے سے خوب نیکیاں کمانے کا موقع بھی جاتا رہتا ہے۔ خوب روتا ہے تڑپتا ہے غم رمضان میں، خوب روتا ہے تڑپتا ہے غم رمضان میں، جو مسلمان قدردان و عاشق رمضان ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کے جمعۃ الوداع کے روز حضرت سیدنا منصور بن عمار کی محفل میں حاضر ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ رمضان شریف کے روزوں کی فضیلت، راتوں کی عبادت اور مخلصین یعنی خلوص کے ساتھ عبادت کرنے والوں کے لیے جو اجر تیار کیا گیا ہے اس کے متعلق بیان فرما رہے تھے، اور یوں ہی لگ رہا تھا کہ گویا آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیان سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیان کے اثر سے ٹھوس پتھروں سے آگ ظاہر ہوگی۔ بلا شبہ اللہ عز و جل کی قسم ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالی ہے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں۔ لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محفل میں نہ کسی نے حرکت کی، نہ کسی نے اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے محفل کی یہ حالت ملاخطہ کی تو ارشاد فرمایا، اے لوگوں کہ اپنے عیوب یعنی عیبوں سے آگاہ ہو کر کوئی رونے والا نہیں؟ کیا یہ توبہ و استغفار کا مہینہ نہیں؟ کیا یہ غفور و مغفرت یعنی معافی ملنے اور بخشش جاننے کا مہینہ نہیں؟ کیا اس ماہ مبارک میں جنت کے دروازے کھول نہیں دیے جاتے؟ کیا اس ماہ مبارک میں جہنم کے دروازے بند نہیں کر دیے جاتے؟ کیا اس میں شیاطین کو قید نہیں کیا جاتا؟ کیا اس ماہ سیام یعنی روزوں کے مہینے میں انعام و اکرام کی بارشیں نہیں ہوتی؟ کیا اس بابرکت ماہ میں اللہ عز و جل تجلی نہیں فرماتا؟ کیا اس ماہ مبارک میں رات باوقت افطار 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد نہیں کیے جاتے؟ تمہیں کیا ہو گیا کہ اس ثواب عظیم سے خود کو محروم رکھتے اور لباس مخالفت میں اتراتے ہو؟ ارشاد باری تعالی ہے، افاسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، تو کیا یہ جادو ہے یا تمہیں سوجتا نہیں؟ سب خدائے غفار عز و جل کے دربار میں حاضر ہو کر توبہ استغفار کرو تو تمام حاضرین بلند آواز سے گریہ زاری کرنے اور رونے لگے۔ اتنے میں ایک نوجوان روتا ہوا کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا، یا سیدی یعنی اے میرے آقا، ارشاد فرمائیے کہ کیا میرے روزے مقبول ہیں؟ کیا میرے رمضان کی راتوں کا قیام یعنی راتوں میں عبادت کرنا قبولیت پانے والے عبادت گزاروں کے ساتھ لکھا جائے گا؟ حالانکہ مجھ سے بہت سارے گناہ ہوئے، میں نے تو اپنی تمام عمر نافرمانیوں میں برباد کر دی، میں عذاب کے دن سے غافل رہا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، اے لڑکے، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرو، کیونکہ اس نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اس سے جس نے توبہ کی۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ
توبۃ عن عبادہ و یعفو عن السیئات، اور وہی ہیں جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ اس نوجوان نے سن کر ایک زوردار چیخ ماری اور کہا، میری خوش نصیبی ہے کہ اللہ عز و جل کا احساس مجھ تک پہنچتا رہا، لیکن اس کے باوجود میں نافرمانیوں میں اضافہ کرتا رہا اور غلط راستے سے نہ لوٹا۔ کیا گزرے ہوئے وقت کی جگہ کوئی اور وقت ہوگا کہ جس میں اللہ عز و جل مجھے درگزر فرما دے گا؟ پھر اس نے دوبارہ چیخ ماری اور اپنی جان آفریں کے سپرد کر دی، یعنی وفات پا گیا۔ یہ حکایت نقل کرنے کے بعد صاحب کتاب فرماتے ہیں، میرے بھائیو، ماہ رمضان کے فراق یعنی جدائی پر کیوں نہ رویا جائے، اور غفور رحمت کے مہینے کی رخصت پر کیوں نہ افسوس کیا جائے، اس مہینے کی جدائی پر کیوں نہ غم کیا جائے جس میں گناہگاروں کو جہنم سے آزادی نصیب ہوتی ہے۔ کر رہے ہیں تجھ کو رو رو کر مسلمان الوداع، کر رہے ہیں تجھ کو رو رو کر مسلمان الوداع، اب تجھ چند گھڑیوں کا فقط مہمان ہے، واسطہ رمضان کا یا رب ہمیں تو بخش دے، واسطہ رمضان کا یا رب ہمیں تو بخش دے، نیکیوں کا اپنے پلے کچھ نہیں سامان ہے۔